کیونکہ انسان کی حقیقت کے ساتھ خدا متعال نے کہا کہ جو چیز کنفرم ہے وہ لاس ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس لاس سے باہر آئے تو اس کو ایفرٹ کرنی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو لاس ہے وہ لاس کیسے ہوگا، اور جو انسان نے اوپر جانا ہے بے اصطلاح اعلیٰ علیین میں، یہ پروسیس ہے کیا؟ اچھا ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بورن مسلمان ہیں، ہمیں آتا ہے، زیادہ تر کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو ہمیں آتا ہے۔ اچھا میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر سب کو آتا ہے تو یہ مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ قابل تعریف ہے؟ چلو آپ کہیں مسلمانوں کو چھوڑ دو، ہم تو ویسے ہی مسلمانوں کو تقریباً اپنے دشمنوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں اپنی شاعری میں، یعنی جب کسی پہ طنز کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا تھا، یہ ہماری شاعری کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو چلو مسلمانوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ بھائی اگر ہم سب لوگ پہچانے ہوئے ہوتے تو امام کو ظہور نہ ہو چکا ہوتا؟ بھئی سب کچھ صحیح تھا تو یہ غیبت کیوں ہے؟ ظہور ہو چکا ہوتا، اور ابھی بھی ظہور نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کہے کہ سب کچھ صحیح ہے، ابھی بھی سب کچھ صحیح ہے، تو پھر یہ کیوں ہے؟ سب کچھ صحیح نہیں ہے، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے معاشروں کے اندر یا جہاں کہیں بھی ہمارے معاشروں کے ایکسٹینشنز ہیں وہاں پر حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بہت سارے اس کے دلائل ہیں، اب ان میں کیا جانا۔ تو یہ جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ کیا پتہ ہونا کافی ہوتا ہے؟ بھئی آپ قرآن کریم میں دیکھیے خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو عذاب کیا، کیوں؟ جو یہ کرتے تھے۔ اچھا ان لوگوں کو جزا دی، کیوں؟ جو یہ کرتے تھے۔ کہیں پہ لکھا ہے کہ ہم نے ان کو جنتوں میں پہنچایا چونکہ یہ جانتے تھے؟ جاننے پہ نہیں ہے، کرنے پر ہے۔ جاننا کافی ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، پھر تو ہمارے اے آئی کے جو کمپیوٹرز ہوتے کلاؤڈ والے، وہ تو پتہ نہیں جنتوں کے کس مراحل میں ہوتے اگر جاننے سے کچھ ہو رہا ہوتا۔ جاننے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، جب تک وہ جاننا عمل میں نہیں آئے گا الٹا وہ مشکل بنے گا۔ جو علم عمل نہ دے وہ ایک بوجھ ہے، وہ ایک عذاب ہے، سوال میں اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو پرابلم ہے وہ تو ہمیں جاننا کافی نہیں ہے، اور وہ جاننے میں بھی مجھے ڈاؤٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو جاننے میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں واقعاً یہ چیزیں تفصیل سے پتہ ہیں یا نہیں۔ اجمالاً ہمیں کچھ پتہ ہے، اور وہ ہمارا خاندانی وقار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے، چونکہ بس وہ یہ ہو گیا۔ وہ قدیم زمانے میں ایک جملہ استعمال کرتے تھے، وہ بڑا عجیب سا جملہ تھا، کہتے تھے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی مولوی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ہم تو کسی کو کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑا فخر سے کہا جاتا تھا۔ یہ تو نہیں معلوم یہ کس نے سکھایا تھا کہ بھائی ایسے کہنا ہے۔ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان ان مسائل کو تفصیل سے جانتا ہو، اور اتنا تفصیل سے جانتا ہو کہ کنونس ہو چکا ہو اندر کہ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ جیسے کل میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سری اس کو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ کل میں نے عرض کیا تھا جیسے یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں لوگ اس وقت ہیلتھ ہائیجین کے مسائل پہ کنونس ہوئے ہوئے ہیں، تو اب ان کو آپ کو بائبل سے کوئی آیت سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی کوئی آیت اور روایت کوئی سنانے کی ضرورت ہے کہ یہ صفائی کریں گے، نہیں، کنونسڈ ہیں کہ ایسا ہے۔ تو کاش ہم اپنے دین کے لیے اتنے کنونس ہو جاتے کہ ہم اسی طرح کر رہے ہوتے جیسے یہ کنونس ہونے کے بعد صفائی کے اوپر اتنا اصرار کر رہے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا۔
تو کاش ہم کنونس ہو جاتے کہ مثلاً انسان کے لیے سچا ہونا کتنا ضروری ہے. اور جیسے کہ مولانا زین نے پہلی مجلس میں سچے کے 2 رخ بتایا، اور واقعاً وہ ایک اہم بات کہ بھئی کاش یہی بات سمجھ میں آ جاتی پہلی کہ بھئی سچائی ہے کیا. اب مجھے تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے اور قرآن کریم کے شواہد سے لے کر کردار کے اوپر آرائز پیش کرنے ہیں. اور میں ایک بات بس کل سے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں جو بھی آرگنائزر ہے کوشش کرے دروازے پہ کوئی نہ بیٹھے، ورنہ میں وہیں سوچتا رہ جاؤں گا، اس میں اپنا ٹائم ضائع کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب چونکہ ایک بریک ہو ہی گیا ہے تو وہ زحمت جو میں نے آپ کو بعد میں دینی تھی پہلے دے دیتا ہوں. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی اور آگے برائے قبولت مجلس بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت بڑا جو چیلنج ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو ہماری لائف ہے وہ 60-70 سال نہیں ہے. یہاں پہ تو 50-60 سال 70 سال 80 سال جتنی بھی ہے، ہم سب کو معلوم ہے ہم زندہ صرف دنیا میں نہیں ہیں، ہم ابد کے لیے زندہ ہیں. چاہے اچھے حالت میں ہو، اچھی حالت میں ہو جنت میں خالدین فیہا، نعوذ باللہ کوئی بری حالت میں ہو جہنم میں ہو تب کیا ہے؟ تب بھی خالدین فیہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے طبیعت انسانی فنا پذیر نہیں ہے، یہ بقا کے لیے خلق ہوئی ہے. تبھی تو خالدین فیہا آتا ہے دونوں جگہ کے اوپر، یہاں پہ بھی خالدین وہاں پہ بھی خالدین. صحیح. اب ایک چیلنج جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہماری طبیعت خلق ہوئی ہے ابد کے لیے، اور جو سرمایہ اٹھانے کا وقت ہے وہ کتنا ہے؟ یہ 50-60 سال. ابد 2 لاکھ سال نہیں ہوتا ہے، ابد 200,000 ایئرز نہیں ہے، ابد انفائنائٹ ہے. اور اس کے لیے آپ نے جو ایسٹس ڈیولپ کرنے ہیں وہ کہاں پہ کرنے ہیں؟ یہاں. تو اگر میں انفائنائٹ کو اگر 1 بلین لوں تب بھی کم پڑے گا. 1 بلین لے لوں مثلا تو میرا 1 سیکنڈ کتنے کے برابر بنے گا؟ دوبارہ میتھمیٹکس لے آیا میں. مجھے میتھمیٹکس خود بھی بہت اچھی نہیں لگتی ہے لیکن بہرحال بار بار لانا پڑ جاتی ہے. بہت قیمتی بن جائے گا 1 سیکنڈ. اب جو ہم نے ٹاسک دیا ہے خدا نے وہ کیا دیا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ایک چیز دی ہے جس نے ختم ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ عمر. عمر یہ ختم ہونے والی ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کو تم نے کنورٹ کرنا ہے ایسی چیز میں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ انسانی صفات ہیں. اب دیکھا میں ہوشیاری دکھا رہا ہوں، ثواب نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم پہ کیلکولیٹر نکال لیتے ثواب کے کام کرنا شروع کر دیتے فوراً. نہیں، ثواب کا کیلکولیٹر سے کام نہیں چلے گا. صفات اندر ہونی چاہیے. صفات ورنہ تو وہ ایک آدمی کھڑا ہے حرام کا مال کماتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے میں نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا متعال نے فرمایا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین. حرام کا کماتے رہو دیتے رہو، کون قبول کر رہا ہے؟ خدا. تو کیلکولیٹر سے معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ یہاں سے حل ہوگا کہ اندر جو انسان نے اپنی صفات جمع کی ہوئی ہیں، یہ جو ایسٹ ہے یہ کیا ہے، اور یہ جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ 50-60 سال ہیں آپ کے پاس. اس میں 15-20 سال شروع کے بچپن لڑکپن اور جوانی کے مسخروں میں، اور آگے کے 15-20 سال ناتوانی ضعف اور بے بسی میں. تو باقی بچا کتنا ہے؟ یہی 15-20 سال 25 سال. اس وہ کس میں گزرتے ہیں؟ وہ کیریئر میں گزرتے ہیں.
تو آخرت کی تیاری کب ہوتی ہے؟ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ سائیڈ میں ہو جائے گی. بھائی سائیڈ میں تو صرف پیسے دے کے پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ورنہ تو سائیڈ میں پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. وہ تو پیسے دے دلا کے ہو جاتی ہیں، 2 کمروں کی یونیورسٹیز کے اندر آپ جا کے انرول کر لیں، آپ کو ایک پی ایچ ڈی مل جائے گی. یہ ابدی زندگی کی تیاری سائیڈ میں کیسے ہو جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہ ہماری مس کنسیپشن ہے جو ہمارے ذہن کے اندر آ گیا ہے کہ اصل کام تو پیسہ ہے، اصل کام تو کیریئر ہے، اور یہ جو آخرت کی تیاری ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک کام ہے جو سائیڈ میں 2-4 گھنٹے ادھر ادھر لگا کر ہو جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اس طرح سے. اور میں نے عرض کیا کہ نشانیاں کیا ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اب کرنا کیا ہے پھر؟ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کردار کے اندر جو اعلیٰ صفات آنی تھیں ان میں سے کتنی آئی ہیں، ان میں سے کتنی آئی ہیں. میں پھر دوبارہ ریفر کر رہا ہوں، جیسے مولانا نے پہلے دن کہا کہ بھائی سچائی آنی تھی، کتنے فیصد آئی ہے؟ اور کیا آنا تھا؟ اس اور کیا آنے کے لیے یہ ہم نے یہ ٹاپک لیا تھا کہ ہم یہ کریں گے قرآن کریم میں جو غیر معصومین نے کیا ہے، جس کو خدا نے اہمیت دی ہے. قرآن کریم میں ایک لفظ کے آنے کا مطلب آپ کو اندازہ ہے کیا ہے؟ اس کتاب کو اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں، اور 1400 سال میں ہر روز اس کے پڑھنے والے کروڑوں ہیں. ایک لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کا مطلب ہے کہ اگر ہماری پوری لائبریری آف کانگریس جمع کر لیں ایک لفظ کے برابر نہیں آ پائے گی. اتنا اس کے ایک لفظ کی اہمیت ہے، اور یہ ابد تک ہے، یہ ابد تک ہے. اگر ایک لفظ بھی، اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک لفظ نہیں، خدا متعال نے ایک غیر معصوم کے استدلالی بیان کو 2.5 صفحے پہ بیان کیا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ان کی عقل کا لیول کون سا ہے جو ان کے استدلال کو خدا نے 2.5 صفحے کے اندر بیان کیا؟ اب آپ کو تو مجھے سوچنا پڑے گا نہیں. تو اس طرح سے ہم نے کچھ کردار نکالنے مثبت اور کچھ کردار منفی بھی، اور ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کو رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کریں. اب چونکہ کل ہم نے مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا تھا، تو اسی طرح کی ایک اور شخصیت بھی ہے قرآن کریم میں، تو میں دونوں کو ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ایک سورہ قصص میں بیان ہوا ہے وہ واقعہ جو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، اور یہ جو مومن آل فرعون کا واقعہ ہے یہ سورہ غافر کے اندر بیان ہوا ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو سورہ یاسین سے ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہے مومن آل یاسین، مومن آل یاسین. اب یہ مومن آل یاسین کو خداوند متعال نے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے 2 اپنے نمائندے رسول بھیجے ایک علاقے میں، اور اس کے بعد ایک اور کو بھی بھیجا، اور ان کے ذریعے سے ان کو تائید کروانا چاہیے کہ بھئی علاقے کے لوگ مان جائیں کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. وہ نہیں مان کے دیے. روایات کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر انطاکیہ میں پیش آیا تھا روایت کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یہ. صحیح ہے. اور وہ جو 2 آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، اور پھر بعد میں تیسرے کو بھیجا گیا، کوئی نہیں مان رہا. اس دوران میں جس قوم پر بھیجا گیا تھا ان کا ایک شخص کھڑے ہو کر ان کی حمایت میں بولتا ہے. خدا متعال نے اس کو اہمیت دی ہے، اس کو اہمیت دی. ان کے استدلال کو لگ بھگ، میں صفحے کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کل ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے صفوں کا کہ بھئی قرآن کریم میں جو اسٹینڈرڈ آج کل بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سپارے میں 20 صفحے ہیں. اس طرح کریں، یہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی ترتیب دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ایسے ہی بن گیا ہے کہ بھئی ہر پارے کے اندر 20 صفحے ہیں. تو ٹوٹل قرآن کریم کے اندر کتنے سپارے ہوئے؟ تو 600 صفحے مثلا تقریباً بن جائیں گے. تو یہ جو دلیل حضرت مومن آل یاسین نے دی، اس کو تقریباً خداوند متعال نے 1.25 صفحے کے اوپر ذکر کیا. صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو مومن آل یاسین ہے اور وہ جو مومن آل فرعون ہے، ان دونوں میں جو کامن فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ان کی کوالٹیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ لوگ کون ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں جن پہ اوپر کوئی سماجی دباؤ نہیں تھا کہ یہ ساتھ دیں. میں چاہ رہا ہوں گرمی جھیل میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں جان بوجھ کے بند کروا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا گرمی جھیل لیں. ہاں اصلی مسئلہ گرمی جھیلنے کا نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں آواز زیادہ خراب نہ ہو. اصل مسئلہ یہ لوگوں کے ذہن ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ بند کروا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی سوشل پریشر نہیں تھا. یعنی مثلا جو اللہ کے نمائندے آئے وہ ان کی قوم کے تھے؟ نہیں، ان کی قوم کے نہیں تھے، مخالف قوم کے تھے. تو یہ جو بولے یہ کسی نیشنلزم کے تحت نہیں بولے، بلکہ انہوں نے اپنی قوموں کو ناراض کر کے حق کا ساتھ دیا ہے. دونوں نے، مومن آل فرعون نے بھی اور مومن آل یاسین، انہوں نے اپنی قوموں کو ناراض کیا حق کی خاطر. پہلا پوائنٹ یہ مل گیا مجھے. اگر مجھے حق کی خاطر قوم کو ناراض کرنا پڑے تو میں کر لوں گا. پہلا پوائنٹ یہیں سے مل گیا. دوسری بات، اچھا ان لوگوں کا دونوں کا ایک سوشل اسٹیٹس تھا. وہ جو مومن آل فرعون تھے وہ دربار کے اندر کہیں تھے. کیوں؟ چونکہ ایک اور آیت کریمہ نے فرمایا کہ یہ بھاگتے ہوئے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دور سے بھاگتے ہوئے آئے اور بتایا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے. یہ دربار کے اندر کے آدمی تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے حق کی خاطر صرف اپنی جان قربان نہیں کی ہے، اپنی عزت اور اپنا مقام بھی قربان کر دیا ہے. ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مقام تھا سوسائٹی کے اندر، لیکن جب حق پہ بات آئی انہوں نے وہ ساری عزت، وہ سارا مقام داؤ پہ لگا دیا. یہ لیسن ایک اور ہو گیا ہمارے لیے. بہت سارے مقامات پر میں اس وجہ سے خاموش ہو جاؤں گا کہ اگر بولا تو لوگ کیا کہیں گے. خدا متعال فرما رہے تم اگر حق کو جان کر بھی نہیں بولے پھر مجھ سے مقام کی توقع نہیں رکھنا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں الہی اصول. اگر کوئی شخص حق کو جان لے اور بولنے کی ضرورت کو پہچان لے کہ بولنا ضروری ہے، نہ بولے تو جس عزت کو بچانے کے لیے اس نے یہ غلطی کی ہے وہ عزت جائے گی اس کے ہاتھ سے. اور اگر کسی نے حق کو پہچانا، بولنے کی ضرورت کو احساس کیا اور اپنی عزت داؤ پہ لگا کر بول پڑا، اس کی عزت کو خدا کئی گنا بڑھا دے گا. یہ خدا کا نظام ہے. اب اس سے زیادہ عزت کیا بڑھے مومن آل فرعون کی کہ جیسے میں نے کہا 2.5 صفحے ان کے دلائل کو خدا نے ذکر کر دیا کہ بھئی یہ مقام ہے. اور روایت نے کہا کہ صدیق میں سے تھے. صحیح. بس 2 باتیں ہو گئیں. اپنی قوم کے خلاف بھی بولنا پڑے تو حق کی خاطر بول دو، کوئی مسئلہ نہیں. عزت داؤ پہ لگے تو لگاؤ، ہاں لگا دو. تیسری بات، جان بچ گئی تھی کیا؟ اصل مومن آل فرعون کو ٹکڑے کیا، قربانی دینی پڑتی. یہ جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں فار ایور پیسفل سٹیزن رہنا ہے. یہ میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. نہیں، فار ایور نہیں رہنا ہوتا. کبھی نہ کبھی انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنی جان کو بازی میں لگانی پڑتی ہے. یہ کربلا کو ہم کیسے یاد کر رہے ہیں پھر؟ اگر کبھی جان قربان نہیں کرنی ہوتی تو پھر کربلا کیوں یاد کر رہے ہیں ہم؟ کربلا تو نام ہی اس کا ہے کہ بھائی کبھی جان پہ بازی لگتی ہے. پھر پیسہ کام آتا ہے، شمشیر اور جناب گھوڑا کام آتا ہے کیا؟ نہیں. کربلا 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 کربلا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور چوتھی بات جو میں عرض کروں گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ کیا؟ عقل کے اعتبار سے اتنے مضبوط تھے کہ خدا نے ان کے عقلی دلائل کو قرآن میں لکھ دیا. ہاں، ایک دفعہ ہوتا ہے ہم سے کوئی بات کہتے ہیں، یعنی میرے جیسا آدمی کوئی بات کہتا ہے، بات میں وزن نہیں ہے، دلائل میں وزن نہیں ہے، لیکن سب خاموش ہیں کہ ٹھیک ہے چلو مولانا بول رہے ہیں تو خاموشی سے سن ہی لیتے ہیں، خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات میں وزن ہے نہیں. یہ جو دو بندے ہیں یہ ہلکی بات کہنے والے لوگ نہیں ہیں، اتنی مضبوط بات کہنے والے ہیں کہ خداوند متعال ان کی بات کو بیان کر رہا ہے. ہاں، تو یہ چوتھا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اگر تمہیں حق کے لیے کام کرنا ہے نا تو پہلے اپنے عقلی دلائل کے اوپر محنت کر لو. ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ حق کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. خدا جب دشمن سے بحث و مباحثے کی بھی بات کرتا ہے تو کہتا ہے جادلہم باللتی ہے احسن. جدال بھی کرنا پڑے، گفتگو مناظرہ بھی کرنا پڑے، احسن سے کرو، ہلکی بات نہیں کرو. اب میرے ذہن میں دسیوں مثالیں آ رہی ہیں جب بات صحیح ہوتی ہے لیکن ایسے ہلکے دلائل سے دی جاتی ہے کہ بعد میں مسخرہ بن جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے بات میں دلیل میں وزن ہونا چاہیے. پانچویں ایک بات اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور پھر میں اس بندی کی طرف آؤں گا جس کی کہانی کو کل ہم نے ایک جگہ پہ روک لیا تھا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا بغیر وقت ضائع کیے درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائے، کافی جگہ ہے آگے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں، آپ میرے خیال میں ظاہر ہے یہ لوگ احتیاط کرتے ہوں گے جگہ فل کرنے میں کہ بیچارے فرشتے نہ اسکویز ہو جائیں، تو تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہوں گے کہ بھئی فرشتوں کے لیے جگہ رہنی چاہیے. بہرحال اچھی بات ہے بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرشتے کندھوں میں بیٹھنے کے ماہر ہوتے ہیں، آپ ان کی جگہ کی پرواہ نہیں کریں، وہ کندھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب بھئی یہ جو پانچویں ایک بات جو تھی، ایک اور بات تھی کیا بھئی کہ عقلی دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے. اب آخری بات اس سلسلے میں کیا تھی؟ اصلا اگر یقین مانیے، اگر میں تو یہ سوچ رہا ہوں میں خمسہ اسی پہ رکھ لیتا، مومن آل فرعون کے دلائل پر. یقین مانیں دلائل میں جو وزن ہے، سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، طالب علم جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے دلائل کو بنیاد سے کنیکٹ کیسے کرے، بنیاد سے کیسے کنیکٹ کرے. اس بات کو ذرا غور اور فرمائیے گا. خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں نا یہ بہت غلط لوگ ہیں، ایسے ہیں وہ ہیں. کیوں؟ یستحبون الحیات الدنیا. سب سے بڑی غلطی کیا ہے ان کا، جرم کیا ہے؟ ان کو دنیا کی زندگی سے محبت ہے. اس میں تو ہم سب مبتلا ہیں. اور خدا کے نزدیک چارج شیٹ جو مجرموں کی ہے اس میں سب سے بڑا جرم یہی ہے، یستحبون الحیات الدنیا. یہ جو کافر ہیں، کافروں کے لیے ابھی کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو مومن اور مسلمان یستحبون الحیات الدنیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اچھا کیا نشانی ہے یستحبون الحیات الدنیا؟ دنیا کی زندگی سے محبت ہے. جو فیصلوں کے معیار ہیں اور ہیں کیا؟ فیصلوں کے معیار اور ہیں کیا؟ کس کیریئر میں جاتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، کس سے دوستی کرتے ہیں، کس سے میل جول کے اوپر زیادہ فخر کرتے ہیں؟ دنیا ہوتی ہے. یہ تو خدا نے ڈیناؤنس کیا ہوا ہے. مومن آل فرعون نے فرعونیوں کے سامنے دلائل دیتے ہوئے یہاں سے شروع کیا. کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا مقابلہ کر رہے ہو جو تم سے کہہ رہا ہے کہ خدا ہے؟ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے، جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے لیے قتل کیوں کرتے ہو؟ دلیل کا وزن دیکھیں. آخر میں کہاں تک لائے؟ کہنے کہ تم لوگوں کا سارا اصلی معاملہ یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی سے محبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تمہارا اصلی معاملہ یہ ہے. انبیاء کی زبان بولی ہے، انبیاء کا لہجہ اختیار کیا ہوا. تو یہ مضبوطی ہے کام کی.
آپ نے اور میں نے حق کے لیے کچھ کرنا ہے، ہماری منطق انبیاء کی منطق ہونی چاہیے. آپ دنیا کی زبان میں بولیں، آپ استدلال کا پیٹرن وہ لے آئیں، لیکن روح استدلال، کانٹینٹس اصلی آپ کی بات کے، یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے. انبیاء کا لہجہ لیں. یہ انبیاء کا لہجہ کب آتا ہے؟ جب ان کی فکر اندر تک سرایت کرتی ہے، ورنہ مصنوعی لگتا ہے. مصنوعی لگتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، بعض اوقات کوئی شخص سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، انتہائی غم انگیز، اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر کوئی غم نہیں آ رہا ہے. تو سننے والوں کو کیا غم ملے گا؟ اس سے کیا غم ملے جب اس کے لہجے میں غم ہے ہی نہیں؟ سب پڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن لہجے میں غم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اوپر خود اس کے کہے ہوئے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. تو میرے اوپر کہاں سے ہوگا؟ ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ انبیاء کے استدلال میں جو مضبوطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بولتے تھے جس نے ان کے دلوں کو پہلے پگھلا دیا تھا. وہ اس کے اوپر اپنی زندگیوں کو نثار کر چکے ہوتے تھے، پھر وہ بولتے تھے، ان کی بات میں وزن آتا تھا. کیا بھائی ان تو ساری زندگی ان کی گواہی دے رہی ہے. تو یہ مومن آل فرعون اور وہ مومن آل یاسین، اور یہ وہ راستے ہیں جو خدا نے ہمیں غیر معصوم کی زندگیوں سے نکال کے رکھیں کہ بھائی تمہیں اس پہ چلنا ہے. اور آپ یہ مت سوچیے گا کہ، اور میرا نہیں خیال کوئی بھی سوچے گا کہ قرآن کریم میں داستانوں کے لیے بتائی گئی ہیں. نہیں، قرآن کریم میں کوئی داستان کے لیے نہیں بتائی گئی. سب کچھ ہدایت کے لیے. ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دینے کے لیے، ھدی للناس. تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر غور فرما رہے ہیں. اب اس تیسرے شخص کے اوپر آ جاتے ہیں جو ان کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں کہیں کھڑا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پہلے دن جھگڑا کرتا ہے، بنی اسرائیل سے تعلق ہے اس کا، قبطی سے لڑا ہے، فرعون کی قوم سے، کسی بندے سے. بازار میں کوئی ہے نہیں، زیادہ لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں. کس بات پہ لڑا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں یہ شاید مظلوم ہوا ہے. مثلا اب میں روایت کا بھی تھوڑا بہت سہارا لیتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی شاید اس نے اس سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جو اس قبطی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا میری قوم برتر ہے تو میں اس سے گھسیٹ لوں گا. تو اس نے ایسی کوئی بات کی اس کو ذلت کرنے کے لیے. تو اس نے اسٹینڈ لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروبیبلی نہیں جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا، لیکن نام پہ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ گویا چڑھا ہوا تھا. میں نے کل عرض کیا، بہت ساری ہوتا ہے قوموں کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا نبی کے ساتھ میں کیا کہنا چاہوں، کمیٹڈ آدمی، ایسا کمیٹڈ آدمی جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے. انہوں نے دیکھا نہیں، مجھے مدد کے لیے بلایا، اگر مدد کے لیے بلایا تو میں نے آنا ہے. اب تشریف لائے، اور یہ مظلوم تھا، وہ جو قبطی تھا، فرعونی تھا، وہ ظالم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا، مارا، اور مارا تو مر گیا، اور معاملہ خراب ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ مر گیا. اب اندر اندر بات پھیل گئی کہ بھئی ایک بنی اسرائیلی نے ایک اور بنی اسرائیلی کی حمایت کے لیے ایک قبطی کو، فرعونی کو مار دیا ہے، اور وہ رولنگ کلاس کا بندہ تھا، اور اس کی حمایت میں پوری فوج گویا حرکت میں آ گئی ہے. اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک یہ پلان نہیں کر پا رہے کہ ابھی مجھے کرنا کیا ہے. وہ اسی شہر کے اندر ہیں، اب گویا محل میں بھی نہیں گئے، چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ محل میں معاملات خراب ہو گئے ہیں. تو ابھی اسی شہر کے اندر ہیں، خائفا یترقب، خوف کے عالم میں چل پھر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور اچانک وہ آدمی پھر دوبارہ بلاتا. اب جو بلایا اس نے، اب یقیناً غلطی اس کی ہے، اب یقیناً غلطی اس کی ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑے میں داخل ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم گمراہی پر ہو، تم گمراہی پر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کل شاید یہ حق پہ تھا، آج یہ حق کے اوپر نہیں ہے. آدمی جھگڑالو ہے، آدمی کا کام غلطی کرنا ہے، اور آج تو قطعاً غلطی کر رہا ہے یہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ دشمن کو مکہ ماریں گے اور اس کو ختم کریں گے. اب کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. صرف وہ یہ چاہتے ہیں دونوں کو علیحدہ کریں. جیسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ کریں، اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں،
کیا یہ نصرت حجت وقت کے لیے تیار تھا یہ شیعہ؟ کیا یہ شیعہ اپنے وقت کی حجت کی نصرت کے لیے تیار تھا؟ اگر تیار ہوتا تو اس نے حجت خدا کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ اگر حجت خدا، مثلا کوئی یہ کہے گا وہ یہ سمجھ رہا تھا مکہ مجھے لگنے والا ہے، آج میں مر جاؤں گا، تو مر جاتا؟ میں آپ کے سامنے 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھ رہا ہوں، بالکل یقین مانیے، کل نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کسی غلطی کی وجہ سے امام وقت مجھے کہیں تمہاری گردن کٹے گی، مجھے بھاگنا ہے یا گردن جھکانی ہے؟ مجھے وہیں گردن جھکانی ہے، مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ مولا میری گردن کیوں کٹے گی، مجھے ان کا تابع ہونا ہے۔ میں انتظار اس بات کا نہیں کر رہا کہ وہ میرے لیے ملکوں کو فتح کر کے مجھے حاکم بنائیں گے، نہیں، انتظار تبعیت کا ہے، انتظار پیروی کا ہے، انتظار اطاعت کا ہے، چاہے اس اطاعت میں میری گردن کٹنی ہو، یہ بھی میری بھلائی میں ہوگا، یقیناً میری بھلائی میں ہوگا اگر امام کے ہاتھوں میری گردن کٹے، نعوذ باللہ تعالی۔ میں چاہوں گا امام کی نصرت کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں میں مارا جاؤں، لیکن اگر ایسا ہو تب بھی یہ میری بھلائی میں ہے۔ کیا مجھے بھاگنا ہے پھر وہاں سے؟ بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ حجت خدا یہ ہے۔ اگر یہ شیعہ تیار ہوتا، اور حتیٰ اگر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے والے ہیں، تو اسے کیا کہنا تھا؟ آپ حجت خدا ہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ یہ تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو زبان سے پکار رہا تھا پھر وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سارے لوگ صرف زبان سے عادتاً پکارتے ہیں، اندر سے تیار نہیں ہوتے وہ۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے حجت وقت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اچانک شیعہ سے دشمن بن گیا، اور کیا کیا اس نے؟ اپنے وقت کے حجت کو ایکیوز کیا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا آپ جبار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ظالم بننا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی۔ یہ تو دعوے دار تھا شیعہ ہونے کا۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک میرے کوئی مفاد خطرے میں نہیں ہے میں دعوے کروں گا، اور جب میرے مفاد خطرے میں پڑ گئے پھر اللہ جانتا ہے میں کیا کروں گا۔ تیاری نہیں ہوئی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امام کی تیاری میں اس بات کی تیاری کریں کہ وہ ہمیں فلاں علاقے کی حکومت دینے والے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں تو ہم زبیر کی طرح ہیں، پھر نعوذ باللہ تعالی۔ ہمیں کس بات کی تیاری کرنی چاہیے؟ ہمیں تبعیت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، چلیں آپ کو پریشان نہ کروں، کل امام تشریف لائیں اور مجھ سے کہیں تم کو 40 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تم نے سب غلط بولا، آئندہ سے زبان نہیں ہلانا، تو مجھے کیا کہنا ہے اپنے امام سے؟ مجھے اپنے امام سے کہنا، مولا اگر ضرورت ہے میری زبان کاٹ دیں، میں کیوں ہلاؤں؟ دیوانہ ہوں کہ میں آپ کی مخالفت کروں گا؟ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر آج تشریف نہ آئے امام اور کہیں گے دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں کل سے تم گھر سے نکلو، وہاں جھوپڑی لگا لو، وہاں جا کے رہو، مجھے کیا کہنا ہے اپنے امام سے؟ مولا جھوپڑی میں بھی نہیں رہے، آپ کے میں درخت کے نیچے بیٹھوں، صحرا کے نیچے بیٹھوں، صحرا کے نیچے بیٹھوں گا، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا جب میں آؤں گا موقع میں تو کیا کروں گا، میں لفظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس واقعے سے یہ شیعہ تیار نہیں تھا، یہ تو مفاد پرست تھا بدبخت، کہ جیسے اس کے مفاد خطرے میں پڑے اس نے الٹا حجت وقت کے خلاف دشمنی اٹھا لی، ان کو ایکیوز کر دیا، اور نہ صرف ان کو ایکیوز کیا بلکہ اس نے ایک اور جرم کر دیا، وہ کیا؟ حجت وقت کی زندگی خطرے میں ڈال دی، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا، میں ایک عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، 2 دن پہلے یہ اتنا بڑا شیعہ تھا کہ اپنی مشکل میں ان کو پکارتا تھا، اور ایک واقعے نے اس کو قاتلین حجت وقت میں تبدیل کر دیا ہے، ایک مشکل نے۔ یہ اس کا حشر ہے جو تیار نہیں تھا اور ظہور میں پہنچ گیا۔ یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں نا، ظہور کب ہوگا، ظہور کب ہوگا، ہمیں
ایک لحاظ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر ظہور ہو گیا اور میں تیار نہیں تھا تو پھر یہ بننے والا ہے. اچھا یہ میں نے جو کچھ آپ کو سنایا یہ روایتوں سے نہیں سنا رہا ہوں, یہ قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں لکھا ہے ہوا من شیعتے, ان کے شیعہ میں سے تھا, اور بعد میں اس نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور اس کے بعد جناب علی وہ دعویٰ کر دیا اس نے کہ اچھا آپ نے کل جو قتل کیا تھا آج بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں. معاملہ ہی ختم ہو گیا. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت موسیٰ تھے. اب وہ جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی کہ وہ مصر کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں گے, اس ساری رسالت کا رخ تبدیل ہو گیا اس بدبخت کے راز فاش کرنے سے. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے پہ چلو گے, کیا ہم بھی ایسا کریں گے؟ ایک بہت خطرناک بات عرض کروں گا, شاید کر چکے. اگر ہم نے اہل بیت کے راز نہ کھولے ہوتے تو یقین مانیے غیبت نہیں ہونی تھی. یہ میں روایتوں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تم نے راز کھول دیے جس کی وجہ سے یہ مشکلات آ گئی. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا چھٹے سرکار کے زمانے میں خلافت ظاہری بھی اہل بیت کی طرف آنی تھی. تو پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں وعدہ کیا تھا اس زمانے کا, فرمایا تم لوگوں نے راز فاش کر دیا. کیوں راز فاش کیا؟ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ بظاہر جو شیعہ تھا اس نے یہ کیا, اور آگے ایک اور جملہ بھی موجود ہے ہمارے پاس بنی اسرائیل کا. وہ کیا؟ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکل میں تھے اور آپ کے آنے پر بھی مشکلیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ ظہور کا انتظار کر رہے تھے آسانیوں اور جیت کے لیے, یہ قربانیوں کے لیے تیاری نہیں کر رہے تھے. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں گا, بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اپنے امام کا انتظار صرف جیت کے لیے کر رہا ہوں کہ فتح ہونی ہے؟ تو فتح ہونے سے پہلے جو قربانیاں دینی ہیں وہ کس نے دینی ہیں؟ ان بنی اسرائیلیوں کے ساتھ یہ مصیبت تھی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے, اور یقین مانیے ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں ایسا انتظار کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مدت کے بعد آنا تھا, خدا نے ان کے گریے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلدی بھیجا. یہ گریہ کرنے والے کامیاب ہو پائے پھر بعد میں. انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کر دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی مشکل تھی, آپ کے آنے کے بعد بھی مشکل ہے. یہ قرآن کریم میں ہے, یہ قرآن کریم میں ہے یہ پارٹ. تو عزیزان محترم, یہ جو ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں بڑی داستان ہے, اس میں بہت گہرائی ہے. کبھی بھی آپ کو موقع ملے, کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جا کے ان آیات کو مطالعہ فرمائیے گا, خاص کر وہ جو مومن آل فرعون کے استدلال ہے جو سورہ غافر کے اندر ریفلیکٹ ہوئے, اور آیات میں نے کل عرض کی تھی میرے خیال میں 28 سے لے کے 45 تک, اس کو ضرور مطالعہ کر لیجئے گا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آج اس پارٹ کو ہم اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کریں گے, اور کل انشاءاللہ ایک اور واقعے کو لے کر قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی وہ جو ہمارا کریکٹر ڈیولپ ہونا تھا وہ کریکٹر کیا ڈیولپ ہونا تھا. آج کی جو کچھ باتیں کی اس کے میں کچھ مین پوائنٹ جو کریکٹرز ہیں ہمارے تعلق میں ہیں وہ میں کل پوائنٹس بھی عرض کر دوں گا, اور کل کے واقعے کے اندر بھی جو کچھ حاصل ہوں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے, دین و ایمان کی حفاظت کے لیے, اور انشاءاللہ ایک بار پھر کہوں گا جن ظالموں نے کربلا میں زائرین امام حسین کا خون بہایا ہے ان بدبختوں کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ جن کا خون کربلا میں کل بہا ہے ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم نے فلانی ایک پیراملٹری فورس تھی اس کو مارا اور اس کو مارا, چلو فرض کر لو میں مان لیتا ہوں, فرض کر لو میں مان لیتا ہوں, جبکہ میں نہیں مانوں گا اس بات کو, مان لیتا ہوں.
یہ جو زائرین پہ حملہ ہوا اس میں کیا لاجک ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی طرح ظاہر نہیں ہے جو کربلا جاتے ہیں؟ آپ اسلحے لے کے جاتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا اسلحہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے دل میں صرف ایک محبت لے کے امام حسین کا نام لے کے وہاں تک جاتے ہیں، اور ایسے ہی آپ کی طرح کے ظاہر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو سید الشہداء کے حرم میں داخل ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ان بمباریوں میں مارے گئے ہیں، وہ ان صدمات کے اندر آئے. اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ ظلم ہوا ہے، خدا ہم سے سوال کرے گا. مظلوم کا خون بہتا تھا، تم لوگ کیوں نہیں بولتے تھے ایک دوسرے سے؟ کم سے کم ایک دوسرے کو ہی بتا دو کہ یہ مظلوم تھے جن کا خون بہا ہے، اور جس نے بہایا وہ ظالم ہے. کم سے کم اتنا تو کرے انسان. اور یہ کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آج تک 1400 سال کے قریب ہونے والے ہیں، آج تک ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ بھائی اگر جنگ تھی اور جنگ میں کوئی ظلم ہوا، اور کوئی یہ کہے کہ لشکروں کے درمیان لڑائی تھی جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر لیا، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ ڈسکرپشن صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے تب بھی اب 1400 سال تھے، ابھی ہمارے پاس ایک سوال اٹھا ہوا ہے. وہ کیا؟ وہی کہ جب امام حسین اپنے شیرخوار کو لے کر آئے تھے، جب علی اصغر کو لے کر آئے تھے، جنگ تھی، جنگ کی بنیاد غلط تھی، اہل ستم نے سید الشہداء کو بلایا تھا، ساتھ چھوڑ دیا تھا، سید الشہداء کے ہاتھوں سے پانی پی کر انہی امام حسین کو پیاسا رکھا تھا. سب بنیادیں غلط تھیں، ظلم محض تھا. لیکن میں کہوں اگر کوئی بھی کہے یہ جنگ تھی، تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بھئی جب سید الشہداء اپنے شیرخوار کو میدان میں لائے اور انہوں نے اس چھوٹے سے معصوم جسم کو بلند کیا اور کہا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس کو کیوں پانی نہیں دیتے، اب اس کے اوپر کیا عذر ہے کسی کے پاس. اور یہ جو سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے، اس کی مثال بڑی عجیب مثال علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی تھی جیسے سید الشہداء نے ایک خط لکھا، شہادتوں کا خط، اور آخر میں گویا اپنی مہر کی جگہ علی اصغر کا خون دے دیا کہ دیکھو یہ جو جنگ تھی یہ پاکیزہ خون کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ زر و دولت کی جنگ نہیں تھی، یہ پاکیزہ خون کی جنگ تھی، اور اس خون کی عصمت کی گواہی علی اصغر کا معصوم خون دے رہا ہے. اور میں حضرت علی اصغر کے مصائب میں سے بس اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ایک جملہ مشہور ہے اور ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تیر ستم چلا اور علی اصغر کا گلا چھد گیا. چھد گیا یعنی یوں بیان کرتے ہیں جیسے تیر حضرت علی اصغر کے گلے سے گزر گیا. لیکن عزیزو میں اپنے بچوں کی خاطر عرض کروں گا کہ بچوں یہ جو تیر تھا اس کے 3 زاویے بنے ہوئے تھے، 3 سائڈز بنی ہوئی تھیں. جب یہ تیر چلتا تھا تو بہت تیزی سے گھومتا تھا اور اپنے دوران میں آنے والی ہر چیز کو کاٹتا ہوا چلا جاتا تھا. اور اس کا بیان ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ کسی نے کہا علی اصغر کو دیکھ کر کے اے علی اصغر کہیں تیرے جیسے شیرخوار بھی ذبح ہوتے ہیں تو گلا چھدا نہیں ہے، کان سے کان تک ذبح ہوا ہے. اور یہ ننھا گلا جب کٹا اور اس کا چند قطروں پہ مبنی خون بہا اور سید الشہداء نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب سید الشہداء نے اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ بس ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ میدان حشر میں سیدہ ایک کرتا لے کر آئیں گی اور میدان حشر میں اعلان ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچہ کس جرم میں مارا گیا.
بڑا عجیب معاملہ ہے، سید الشہداء نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، علی اکبر کا لاشا لے کر آئے تھے، لیکن علی اصغر کا لاشا اتنا بھاری تھا خیمے تک نہ لا سکے۔ سید الشہداء نے علی اصغر کو کہیں اور رکھا اور دامن جھاڑ کر جو کھڑے ہوئے تو کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ عزیزو اتنی تاثیر تھی علی اصغر کے پاکیزہ خون کی، جب یہ لعین عبید اللہ عمر سعد شیور کوفہ میں داخل ہوئے اور سروں کو دکھایا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں تو پورا شہر پوچھنے لگا اگر یہ باغی ہے تو بتاؤ علی اصغر نے کون سی بغاوت کی تھی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔